وہ ہے تقلید کی اہمیت اور تقلید کی ضرورت۔ مضمون خالص علمی اور ایک خوش قسم کا مضمون ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی کی تائید اور توفیق کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے اندر اس مسئلے کے بعد اجزاء پر کوئی روشنی پڑ سکے۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ حاصل ہوگا۔ ہمارے دین کی بنیاد قرآن کریم اور حدیث شریف ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر اور حدیث شریف کی تشریح وہی معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے، حضرات ائمہ دین نے، فقہاء کرام اور محدثین نے رحمہم اللہ تعالی پیش کی۔ جتنی دین کی گہرائی ان میں تھی، جتنا خوف خداوندی ان میں تھا، جتنا تقوی ان میں تھا، یقین جانے وہ آج کسی کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہوگی، حدیث شریف کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو ان حضرات نے کی اور ان سے نقل کی۔ ان کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی تھا، خیر القرون کا دور ہے۔ ان سے زیادہ ذہین، بصیرت والا، بات کی تہ کو سمجھنے والا اور آپ کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا کو ملحوظ رکھنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے دین کی یہ دو بنیادیں، اور یہ دو بنیادیں اس انداز سے ہیں کہ جس طریقے سے ان حضرات نے سمجھا پیش کیا وہی معتبر ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمارے لیے معیار حق ہے، اور یہ ہماری بات نہیں، خود امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میں اس مضمون میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، بجز ایک فرقے کے، وہ فرقہ اول سے آخر تک دوزخ سے محفوظ رہے۔ باقی جو دوزخ میں جائیں گے تو اس میں تفصیل ہے، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا تفرقہ، افتراق کفر کی حد تک پہنچ چکا ہوگا۔
اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا، اور ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا اشتراک معصیت کی حد تک، بدعت کی حد تک پہنچا ہوگا، اپنی سزا بھگتیں گے، کسی نہ کسی وقت نکل آئیں گے، لیکن جائیں گے ضرور۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا، ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا فرقہ اور طبقہ ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا اول سے آخر تک نجات پانے والا وہ فرقہ ہے جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی۔ اس حدیث کی روشنی میں اور بھی دیگر احادیث کی روشنی میں ہم اس نظریے پر مجبور ہیں کہ ان حضرات پر اعتماد کریں، ان کو معیار حق سمجھیں، ان کی بات کو حجت مانیں۔ ان میں سرفہرست حضرات خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلقات کی الگ یہ تلقین اور ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں، مہدیین ہیں، رب کی طرف سے ہدایت نصیب۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً یہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، اور وہی تشریح قرآن کریم کی اور حدیث شریف کی معتبر ہے جو ان حضرات۔ دوسری بات، دین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، حدیث شریف سے ثابت ہیں، حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے ثابت ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں۔ ایسے اقوال، ایسے مسائل جن کی سند صحیح ہو، ایسے مسائل میں کسی کو قیاس اور اجتہاد کی گنجائش نہیں، لیکن ایسے مسائل بھی ہیں جو قرآن پاک میں صراحتاً مذکور نہیں، حدیث شریف میں صراحتاً مذکور نہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً مروی نہیں۔ تو ایسے مسائل میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس بات کی دلیل بھی سنیے کہ سب مسائل قرآن پاک میں احادیث میں نہیں۔ ہجرت کے 9ویں سال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور بہت سی ہدایات دی، اور یہ پوچھا کہ اے معاذ یہ بتاؤ تمہارے سامنے جب مقدمہ آئے گا، کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو تم کیا کرو؟ گورنری کا عہدہ ہے اور پورے صوبے کی گورنری، ظاہر بات ہے کہ مقدمات پیش ہوں گے، بڑے بھی چھوٹے بھی، تو مجھے یہ تو بتا دو کہ تم کرو گی کیا؟
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، حضرت جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اے معاذ اگر وہ مسئلہ تجھے قرآن کریم میں نہ ملے پھر کیا کرے؟ فرمانے لگے فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت پھر میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں، پہلے کتاب اللہ کے مطابق، نہ ہو تو پھر سنت کے مطابق۔ تیسرا سوال آپ نے یہ فرمایا